بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. محترم مہمان گرامی اور آپ تمام حضرات کہ ہم بہت شکر گزار ہیں جو آپ لوگ تشریف لائے، خاص طور پر ان لوگوں کے جن لوگوں نے شرکت کی، اس کوئز کمپٹیشن میں حصہ لیا، تیاری کی، امتحان دیا اور آج اس کا رزلٹ جاننے کے لیے جو لوگ کامیاب ہو رہے ہیں یا جن کو پرائز ملنے والا ہے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ لوگ تشریف لائے۔ یقیناً آپ سب مبارکباد کے مستحق ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ سے صرف یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی محنتوں کو، ان والدین کی جنہوں نے اپنے بچوں کو یہ تحریک دی، اپنے بچوں کو ابھارا، شوق دلایا کہ وہ تیاری کریں، ان ٹیچروں کی جنہوں نے اپنے اسٹوڈنٹ کی، اپنے بچوں کی تیاری کرائی، ان اساتذہ کی اور ان تمام ذمہ داروں کی جنہوں نے یہ پروگرام منعقد کیا، اس کے سوالات بنائے اور اس کو پھیلایا، آپ سب لوگ آئے۔ اللہ تعالیٰ ان ساری محنتوں کو قبول کرے، اس کو ہماری دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کا ذریعہ بنائے۔ یہ معہد الصدیقات جس کے تحت یہ پروگرام منعقد ہو رہا ہے، اس کو جب ہم لوگ بیٹھ کے بات کرتے تھے مفتی صاحب کے ساتھ، یہ اس وقت کی بات ہے جب یہ معہد الصدیقات یا کوئی بھی ادارہ نہیں تھا، تو اس وقت ہمارے ذہن میں کیا تھا اور کیوں ہم یہ بنانا چاہ رہے تھے، میں آپ لوگوں کے سامنے وہی باتیں پیش کرنا چاہ رہا ہوں مختصر لفظوں میں۔ جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، خاص طور پر تاریخ اسلام کا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک کے زمانے میں، تاریخ کے ہر دور میں ہمارے سامنے ایسی خواتین کا وجود یا ایسی خواتین ہمیں ملتی ہیں تاریخ کے اندر جنہوں نے تاریخ کا، ہسٹری کا دھارا بدلا ہے، جنہوں نے ہسٹری کریٹ کی ہے، جنہوں نے بڑا رول پلے کیا ہے قوم کو بنانے میں، ایسے افراد کو تیار کرنے میں جنہوں نے اس امت کا سر بلند کیا، اس امت کی ترقی اور اس کے اقبال میں حصہ لیا، اور اس میں کئی خواتین کا نام یعنی آتا ہے، ان لوگوں نے کیا ہے۔ ہم آپ کے سامنے چند کا ذکر کرتے ہیں صرف ایک مثال کے طور پر، تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ ہمارے اسلاف میں یا ہمارے انسسٹر میں کیسے کیسے لوگ گزرے ہیں، کیسی کیسی خواتین گزری ہیں، اور آج کیا بات ہے کہ ہم ایسی خاتون یا ایسی خواتین پیدا نہیں کر پا رہے ہیں، یہ ہماری خواتین اس درجے کی نہیں ہو رہی ہیں، اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ آپ سب کو معلوم ہے، سب سے پہلے اما خدیجہ رضی اللہ عنہا کا نام لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنتے ہیں، ان پر وحی اترتی ہے، وہ گھبرائے پریشان ہو کر آتے ہیں، لیکن اس وقت جس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا، ان کو یہ یقین دلایا کہ آپ کو ضائع نہیں کیا جائے گا، آپ پہ شیطان کا کوئی اثر نہیں ہے، آپ راہ حق پہ ہیں، صداقت پہ ہیں، جس ذات نے سب سے پہلے حوصلہ دیا، جس ذات نے سب سے پہلے اسلام کو سمجھا، وہ ہے ہماری اما خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ یہ ایک عورت کا کردار ہے کہ کس طریقے سے وہ ایک مرد کو سنبھال سکتی ہے۔ چھوٹی سی بات ہے، چھوٹی سی مثال ہے، لیکن آپ اپنی زندگی میں سوچئے کہ اگر ہمارے اندر وہ صلاحیت ہوگی تو ہمارا مرد کبھی باہر سے کسی گھبرائی شکل میں آئے، پریشان حال آئے، تو کس طریقے سے ہم اس کو مثبت پازیٹیو مائنڈ دے سکتے ہیں، کس طریقے سے ہم اس کا حوصلہ بڑھا سکتے ہیں۔ اپنے اپنے پیمانے میں اس چیز کو سوچ کر چھوٹے سے لے کر بڑا بنایا جا سکتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی مثال لیجیے کہ بہت کم عمری میں ان کی شادی ہوئی، صرف 6 سال کی تھی جب حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شادی ہوئی، 9 سال یا 10 سال کی تھی تو رخصتی ہوئی، اس کے باوجود پوری امت میں خاتون کے اندر سب سے زیادہ علم والی عورت وہی، اور صرف ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک ایسپیکٹ میں ان کو مہارت تھی، وہ صرف محدثہ نہیں تھی، یعنی صرف حدیث کا علم نہیں تھا ان کو، بلکہ بہت بڑی فقیہ بھی تھی۔ مسئلے مسائل میں بھی صحابہ کرام، بڑے بڑے صحابہ کرام ان کے پاس آ کے ان سے مسئلہ پوچھتے تھے، اور کبھی ان کے درمیان اختلاف ہو جاتا تھا تو آتے تھے کہ چلو اما عائشہ کے پاس، وہ جو بتائیں گی وہی فیصلہ صحیح ہوگا۔ لٹریچر میں ان کا علم زبردست تھا، میڈیکل میں ان کا علم زبردست تھا۔ ایک خاتون تھی
لیکن کئی ایسپیکٹس میں، کئی فیلڈ میں ان کو مہارت ایسی حاصل تھی کہ اس فیلڈ کے جو اسپیشلسٹ لوگ تھے وہ ہے اما عائشہ کے پاس آ کے ان سے مشورہ کرتے تھے، ان سے مسئلہ پوچھتے تھے، اپنے جو اشکالات ہوتے تھے اس کو دور کرواتے تھے۔ تو ایسی خاتون بھی ہمارے تاریخ کا حصہ ہے۔ یہ تو صحابہ کرام کی زندگی کا دور تھا، اس کے بعد بھی آئے اگر آپ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، میں ایک بہادری کی مثال دیتا ہوں خاتون کی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سب سے بڑے کمانڈر رہ چکے ہیں، آپ کو معلوم ہے وہ بہت بڑے کمانڈر تھے اسلامک سپہ سالار میں، فوج کے اندر۔ تو ایک وقت ایسا آیا کہ ان کے ساتھ 60 لوگ تھے اور وہ لوگ گھر گئے رومی فوج کے درمیان۔ 60,000 کی فوج تھی، 60,000 کی فوج نے چاروں طرف سے ان کو گھیر لیا اور یہ لوگ صرف 60 تھے، صرف 60، اور وہ ان کا مقابلہ کتنے سے ہوا؟ 60,000 سے۔ تو ایک صاحب وہاں سے نکلے کسی طریقے سے اور جا کے مدینے میں خبر دی کہ ایسا ایسا واقعہ پیش آیا ہے، حضرت خالد بن ولید جو ہے پھنس گئے ہیں اور 60,000 کی فوج ان پر مقابلہ حملہ کر رہی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا یا غالباً کسی اور خلیفہ کا، تو انہوں نے فوراً ایک فوج تیار کری مدینے میں اور کہا کہ فوراً جائیے اور خالد بن ولید کی مدد کیجیے۔ وہ لوگ نکلے لاکھوں کی تعداد میں کہ جا کے ہم مدد کریں گے۔ جب یہ لوگ خود تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں کیونکہ معاملہ بہت نازک ہے، خطرہ بڑھ چکا ہے، تو دیکھتے کیا ہے کہ ایک شاہ سوار پورا جو فوجی کا جو لباس ہوتا ہے وہ پہن کر گھوڑے پہ چڑھا بھاگا جا رہا ہے، اور وہ اتنی تیزی سے بھاگ رہا ہے کہ یہ جو جتنے ہزار کی فوج گئی تھی وہ سب کو پیچھے کر کے آگے بڑھ گیا۔ تو ان کو بڑی حیرانی ہوئی، ان جو کمانڈر تھے، کہ بھئی یہ آخر کون ایسا بہادر ہے جو ہم سب کو پیچھے کر کے آگے بھاگ گیا۔ خیر وہ آگے جا کر دیکھے تو دیکھے اکیلا وہ جو ہے ان 60,000 کے پیچھے سے مقابلہ کر رہا۔ پھر یہ لوگ بھی پہنچ گئے، جب جنگ ختم ہوئی وہ سارے فوجی بھاگ گئے تو معلوم ہوا کہ یہ حضرت خالد بن ولید کی بیوی تھی۔ یہ خالد بن ولید کی بیوی تھی جنہوں نے 10,000 کی فوج کو پیچھے کر کے آگے بڑھ گئے اور جا کے اکیلے مقابلہ کیا۔ تو یہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک محمد سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں، ان کی ایک کتاب بھی بہت مشہور ہے۔ تو بہت بڑے فقیہ تھے۔ فقیہ کا مطلب ہوتا ہے جو فتویٰ دیتا ہے، جو مسائل مستنبط کرتا ہے، اور جو مسائل نئے جو مسائل آتے ہیں اس کے حساب سے جو مسائل لوگوں کو بتاتے ہیں۔ تو وہ فتویٰ دیا کرتے تھے، اور ان کی ایک بیٹی تھی فاطمہ نام کی، تو وہ بھی جو ہے بہت بڑی فقیہ تھی۔ تو انہوں نے یہ شرط رکھی کہ جو میری بیٹی جو ایسی کتاب لکھے جس سے میری بیٹی بھی متاثر ہو جائے، میری بیٹی بھی کہے کہ ہاں یہ کتاب بہت زبردست ہے، تو میں اس سے اپنی بیٹی کی شادی کراؤں گا۔ تو علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بدائع الصنائع جو بہت مشہور کتاب ہے فقہ حنفی کی، وہ کتاب لکھی۔ جب اس سے مطمئن ہو گئی حضرت فاطمہ تب جا کے ان سے شادی کی۔ تو یہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے۔ جب ہم لوگ بیٹھے باتیں کر رہے تھے تو ہم لوگ یہ کہتے تھے کہ ہماری نسلوں میں یا ہمارے زمانے میں ایسی عورتیں کیوں نہیں پیدا ہو پا رہی۔ اگر تھوڑا اور قریب میں ہم جاتے ہیں، علامہ مولانا وحید الدین خان کا نام شاید آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ انہوں نے اپنی آپ بیتی میں لکھا ہے کہ جب ان کے والد کا انتقال بہت بچپن میں ہو گیا تھا، تو وہ زمیندار لوگ تھے، زمینیں کافی تھی ان کے پاس، لیکن ان کے چچا وغیرہ نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا اور ساری زمینیں ہڑپ لی۔ تو ان کی والدہ جو تھی وہ بھی اچھے گھرانے کی تھی، مالدار بھی تھی اور مضبوط بھی تھی۔ تو ان کے بھائیوں نے کہا کہ چلو کیس کرتے ہیں اور یہ زمینیں جو لوگوں نے ہڑپ لی ہیں اس کو واپس لیتے ہیں۔ تو ان کی والدہ نے کہا کہ نہیں، اگر ہم کیس کریں گے، ہم لڑائی کرتے رہیں گے تو ہو سکتا ہے 20-30 سال لگ جائے، مجھے انصاف ملے، اتنی درمیان میں ہمارے جو بچے ہیں ان کی زندگی برباد ہو جائے گی، ان کا کیریئر برباد ہو جائے گا۔ تو چھوڑو، جن لوگوں نے لے لیا، ہم اپنے بچوں کی تربیت پہ فوکس کریں گے۔ اور وہ سارے بچوں کو اعظم گڑھ سے لے کر دلی چلے گئے اور وہاں پہ جا کے انہوں نے اپنے بچوں کو تعلیم دی۔ آج ان کی ہر اولاد دنیا میں ایک مقام رکھتی ہے۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ اگر میری والدہ اس وقت نگیٹیوٹی سوچتی، اگر لڑائی کرنا سوچ لیتی، تو ہم لوگ یہ تعلیم نہ حاصل کر پاتے۔ ہمارے ذہن میں ہمیشہ یہی رہتا ہے کہ چچا سے لڑنا ہے، ان سے وہ چیز حاصل کرنی ہے۔ آج اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اتنا دے دیا ہے کہ چچا ہمارے پاس آ کے معافی مانگنے لگے اور اپنی زمینیں واپس کرنے لگے، لیکن ہم کو لینے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو یہ ایک عورت کا کردار ہوتا ہے۔ محمد علی جوہر کا نام آپ لوگوں نے سنا ہے، شوکت علی جوہر، محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ، جو جنگ آزادی کے علماء میں سے ہیں، مجاہدین میں سے ہیں۔ ان کی والدہ وہ
وہ سب گئے تھے بیرسٹر بن کر آئے نا, وہ لندن پڑھنے گئے ہوئے تھے. وہاں سے جب وہ لوگ واپس آئے تو کوٹ بوٹ میں رہتے تھے. ان کی والدہ نے کعبے کا دامن تھام کے دعا کیا تھا کہ اللہ میرے بچوں کو اپنے دین کے راستے کے لیے قبول کر لے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی ایسی بدل دی کہ جس کی تعلیم حاصل کر کے آئے اسی کے خلاف لکھنے لگے. پھر مجاہد آزادی ہوئے, اور جب یہاں سے گئے تو یہ دعا کر کے گئے تھے کہ ہم یا تو آزادی لے کر آئیں گے یا ہم ہندوستان میں واپس نہیں آئیں گے زندہ. اور پھر ان کے لندن میں ان کا انتقال ہوا اور بیت المقدس میں ان کی جو ہے قبر ہے. تو یہ وہ عورتیں تھیں جو عورتیں جن لوگوں نے تاریخ بنائی ہے, تاریخ لکھی ہے اس قوم کے لیے, اس امت کے لیے, اس دنیا کے لیے. تو ہمارے ذہن میں یہی تھا کہ ہم ایسی عورتیں پیدا کر سکیں, ایسی مائیں, ایسی بہنیں, ایسی معلمہ پیدا کر سکیں. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایسا ایک ادارہ ہو جس کے اندر دینی تعلیم جو ضروری ہے اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم میں بھی ہو, تاکہ وہ کسی بھی میدان میں پیچھے نہ ہٹ سکے. کبھی بھی وہ ایسا فیل نہ ہو کہ وہ یہ کام نہیں کر پا رہی ہیں, یا دین تو جانتی ہے دنیا نہیں جانتی ہے, دنیا جانتی ہے لیکن دین سے واقف نہیں ہے, تو وہ صحیح طریقے سے ایک نسل کو تربیت نہیں کر سکتی, اپنے گھر والوں کی تربیت نہیں کر سکتی. تو اس ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ادارہ, کیونکہ ابھی بہت چھوٹا ہے, آپ جان رہے ہیں, بہت مختصر بچے ہیں یہاں پہ, بچیاں ہیں, لیکن ہم لوگوں کا ارادہ یہی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جس نیت کے ساتھ, جس ارادے کے ساتھ اس کو قائم کیا گیا ہے, آپ لوگوں کا تعاون رہا, اللہ تعالیٰ کی مدد رہی, تو انشاءاللہ وہ مقصد بھی ہم حاصل کریں گے. اور اس کے لیے ہم آپ لوگوں سے درخواست بھی کرتے ہیں کہ اپنے اپنے طور پر اس چیز کو بتائیں لوگوں کو, اور جو بھی یہاں تک جو بھی جس طرح کا بھی تعاون ہو سکتا ہے, چاہے وہ داخلہ کے ذریعے ہو, یہاں کے معاملات کو یا حالات کو ٹھیک کرنے کے ذریعے ہو, یا ایڈمیشن لینے کے ذریعے ہو, اس کو ایک کامیاب معہد کے طور پہ بنائیں. بس یہی چند باتیں عرض کرنا چاہ رہا تھا.